إن الحمد لله نحمده ونستعينه ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ شورا سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 31 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج جمعہ میں میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے زلزلے کیوں آتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ جمعہ کے لیے وقت سے پہلے مسجد کے اندر چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچا دے، آمین۔ میرے بھائیوں، یہ فروری کا مہینہ ہے 2023۔ اسی مہینے میں ہم اور آپ سنے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کے اندر، سیریا کے اندر بھیانک زلزلہ آیا ہے، بہت بڑا زلزلہ آیا ہے، پوری دنیا پریشان ہے۔ یہ زلزلہ دنیا والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جتنے تھنک ٹینک ہیں سب کا ٹینک ہی ختم ہو گیا، اس کی تھنکنگ ختم ہو گئی۔ 45 سیکنڈ پہلے جو کروڑوں کے مالک تھے وہ بھیک مانگنے والے ہو گئے، صرف 45 سیکنڈ۔ کتنے بچے یتیم ہو گئے صرف 45 سیکنڈ۔ کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی صرف 45 سیکنڈ۔ کتنے لوگ جو زندہ تھے دفن ہو گئے 45 سیکنڈ۔ دنیا بدل گئی۔ جنہوں نے اپنا مکان کرائے پر دیا تھا آج وہ دوسروں کے گھر میں رہ رہے ہیں 45 سیکنڈ۔ دوسروں کو کھلانے والے تھے آج دوسروں کے محتاج بن گئے۔ دنیا نے کرشمہ دیکھا ہے، ماں بیچاری چلی گئی اور بچہ پیدا ہوا، بچہ بچ گیا۔ دیکھیے، روح کانپ جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ اگر ہم انسان ہیں تو ان کی تکلیف ہمیں سمجھ میں آئے۔ سروے کے مطابق 50,000 سے زیادہ لوگ اب تک مر چکے ہیں، اور سروے یہ بھی بتاتا ہے کہ دھیرے دھیرے جب بلڈنگوں کا ملبہ ہٹے گا تو نہ جانے کتنے دبے ہوئے لوگ ملیں گے، لاکھوں کے اوپر جا سکتے ہیں۔ دنیا حیران ہے، پریشان ہے، کیا ہو گیا؟ لیکن یاد رکھیے گا، مسلم ملک میں زلزلہ آیا ہے ایسا نہیں ہے، اللہ کا قانون ہے، جہاں چاہے وہ لے آئے۔ چیلی میں بھی کبھی آیا تھا، جاپان میں بھی آتا ہے، تو آتے رہتا ہے وہ۔
ہم اس پر بعد میں غور کریں گے کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، لیکن ابھی یہ سب چیز ہمارے سامنے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنے ایسے تھے اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور کتنے ایسے تھے جو گناہوں والے تھے؟ آخر ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا؟ بڑی آزمائش ہے، بڑا عذاب ہے، اور ہم لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ کون بول سکتا ہے کہ وہ جو ان پر آیا ہم پر نہیں آ سکتا ہے؟ کوئی بتا دے، گارنٹی لے لے۔ تو یہ سبق بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم 3 بات پر غور کریں گے، کسی کے لیے آزمائش ہے، کسی کے لیے عذاب ہے، اور کسی کے لیے سبق ہے۔ اب جو جس میں فٹ ہو جائے تو میرے بھائی ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ زلزلے آتے کیوں ہیں؟ یوں ہی تو نہیں آ گئے، کچھ نہ کچھ تو ہوا۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی، اب دنیا کے پورے سائنٹسٹ پریشان ہیں، اور اللہ اپنی طاقت کا مظاہرہ گاہے بگاہے کرتے رہتا ہے، دکھاتے رہتا ہے۔ آپ لاکھ بہترین بلڈنگ بنائیے، جھٹکے میں اللہ گرا دے گا۔ تب لوگ بولتے رہے 7.7 آیا تھا، تو اب بلڈنگ ایسی بناؤ کہ اگر 10 پوائنٹ بھی آئے تو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ سب کچھ ہو جائے گا جب اللہ چاہیں گے۔ تو میرے بھائی یہ زلزلے آتے کیوں؟ آئیے ایک حدیث پر آ جاتے ہیں۔ مستدرک حاکم کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 8800 یا 8622۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ امی جان آپ یہ بتائیں کہ زلزلہ آتا کیسے ہے؟ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر وہ پوچھا زلزلے کے بارے میں بتائیے کیوں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے بیان فرمایا، غور سے سنیے گا، اگر یہ برائی ہمارے اندر بھی ہوگی ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھی، لیکن ہم تو پہلے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو زخمی ہیں ان کو جلد سے جلد شفا دے دے، اے اللہ جو بے گھر ہو گئے ہیں ان کو گھر عطا کر دے۔ ہم بھارت سرکار کے بھی آبھاری ہیں کہ ماشاءاللہ اپنے بھارت سرکار جو ہے ہیلپ کر رہی ہے، سعودی سرکار کے بھی ہم آبھاری ہیں، شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے بھی 3000 تک گھر بنانے کا وعدہ کیا اور ہیلپ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہوائی پل بنا دیا اور وہ مدد پہنچا رہے ہیں۔ ہم اور آپ بھی مدد پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن ذریعہ صحیح ہو۔ اپنے یہاں کچھ لوگ ایسے بے ایمان پائے جا رہے ہیں جو ان لوگوں کے نام پر ٹھگی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے بیچارے وہ لوگ بے گھر ہو گئے، ترس رہے ہیں، ٹھنڈی کا موسم ہے، پانی کے لیے ترس رہے ہیں، کمبل کے لیے ترس رہے ہیں، اور اس میں بھی کتنے لوگ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں اور اپنی دکان سیکھ رہے ہیں۔ ایسے چوروں سے ہوشیار رہیے۔ تو صحیح جگہ جو سسٹم ہو وہیں تک پہنچائیے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آئیے وہ حدیث سنتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمایا، یا وہ خود ان کا قول ہے، وہ خود کہتی ہیں ان المرأة اذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها حتقت ما بينها وبين الله عز وجل من حجاب۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ نمبر 1، جب عورت اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان کا پردہ ہٹا دے، بے پردگی عام ہو جائے۔ اب آپ یہ مت دیکھیے گا کہ ترکی میں کیا ہو رہا ہے، ابھی ہم اس کی بات نہیں کریں گے، وہاں کیا کیا چیز جائز ہے۔ بھئی شراب بھی جائز ہے کیا؟ زناکاری بھی وہاں ہو رہی ہے کہ اب ہم ابھی اس پر بات نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہم صرف انسانیت کو بچانا چاہتے ہیں، انسانوں کی مدد کریں گے، لیکن حدیث میں جو آیا وہ دیکھنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آگے انہوں نے بیان فرمایا وَإِن تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا كَانَ عَلَيْهَا نَارًا وَشَنَارًا، اور جب عورتیں شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کے سامنے خوشبو لگا کر آئے، خوشبو لگائے، بھئی شوہر کے پاس لگا سکتی ہے لیکن باہر وہ خوشبو لگا کے جا رہی ہے، 2 چیز بتائی۔ نمبر 3، وَإِذَا اسْتَحَلُّوا الزِّنَا، جب لوگ زنا کو حلال سمجھنے لگے، زنا کرنے کو حلال سمجھنے لگے، غلط کام کرنے کو حلال سمجھنے لگے کہ زنا کرنا حلال ہے۔ اب آپ یہ مت کہیے گا کہ ترکی کے اندر اس کے لیے لائسنس ہے، میں اس کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی وہ بات کرنے ہی کا نہیں ہے، ابھی صرف انسانیت کے لیے دعا کرنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، اور جب لوگ شراب پئیں گے، اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ترکی کے اندر شراب پینا حلال ہے کہ حرام ہے، اس کی بات میں بالکل نہیں کر رہا ہوں۔ زلزلے جو آ رہے ہیں وہ کہیں بھی آ سکتے ہیں، لیکن ریزن کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ تو نمبر 4، وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، لوگ شراب پئیں گے۔
نمبر 5 وَضَرِبُوا الْمَعَازِفِ وَضَرَبُوا الْمَعَازِفِ، اور ڈھول باجے بکیں گے، ناچ گانے عام ہو جائیں گے، میوزک عام ہو جائیں گے۔ وہ تو ہر جگہ ہے، میوزک عام ہے، ناچ گانا عام ہے۔ اور اپنے بھارت میں تو جوش میں آ کر کچھ لوگوں نے ایک فلم ہی کو ہٹ کرا دیا ہے، پورے پیسے لگائے ہیں۔ کچھ صاحب کے بارے میں آئے کہ انہوں نے لاکھوں لاکھ روپیہ لگا کے پورا ہال ہی بک کر لیا ہے، اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، تو کیا بات کیجیے گا، ہٹ کرانا ہے۔ اور فلم کا نام کاہے کو میں آپ کو بتاؤں، سب کو معلوم ہے، یہ ہے نا، خان صاحب کی ہے، ٹھیک ہے، پٹھان فلم کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو مسئلہ ہے نا کہ ڈھول باجے بکیں گے اور ناچ گانے ہوں گے اور لوگ اسی میں مست ہوں گے، اگر تھیٹر کے اندر ہی اللہ کا عذاب آ جاتا تو کیا ہوگا؟ یہ 5 چیزیں ہیں۔ آگے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین سے تزلزلی بہم، زلزلہ لیا۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ نہیں زمین ہل گئی، ارے ہلایا کس نے؟ بولے نہیں یہاں ایسا ہو گیا تو ویسا ہوا، ارے ایسا ویسا کروایا کس نے؟ لوگ ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں، ہم مسلمان تو مانوی اسباب کو دیکھتے ہیں، اور سب سے اہم چیز مسبب الاسباب یعنی اللہ کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ہلایا کس نے کہا ہلنے کے لیے؟ ہر جگہ کی کائے نہیں ہل جا رہی ہے۔ تزلزلی بہم، ہلا دے ذرا۔ فَإِن تَابُوا وَنَزَعُوا وَإِلَّا هَدَمَهَا عَلَيْهِمْ، توبہ کر لیے تو ٹھیک ہے، اب وہ تو آزمائش میں آ گئے تو ہم لوگوں کو توبہ کرنا پڑے گا، اگر ایسا گناہ ہے ہمارے یہاں، توبہ کر لیے تو ٹھیک، ورنہ ہو گیا کام تمام۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو پھر کیا یہ سزا ہے؟ یہ جو ہوا یہ سزا ہے، سزا کے طور پر ہے؟ آگے دیکھ لیجیے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رحمتاً و برکتاً و موعظۃ للمؤمنین، کہ رحمت ہے، برکت ہے، نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ جو زلزلے ہیں کسی کے لیے رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ اب آپ بولیے گا ارے مولوی صاحب رحمت کہاں سے ہے؟ یہ اتنا سب نقصان ہو گیا اور آپ بول رہے رحمت؟ ایمان والا اس کو رحمت کے طور پہ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے درجے کو بلند کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ آدمی نیک ہے۔ اور گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیس جاتا ہے، جبکہ بیچارے گھن کی کیا غلطی ہے؟ تو برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے رحمت ہے ہی، برکت ہے ہی، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب جہاں نہیں آیا وہاں والوں کے لیے تو نصیحت ہے، سبق ہے کہ بھائی سدھر جاؤ ورنہ باری ہماری بھی آنے والی، آج ان کی کل ہماری آ جائے، تو نصیحت ہے۔ آگے فرمایا وَنَكَالًا وَسَخَطَةً وَعَذَابًا لِلْكَافِرِينَ، اور پکڑنا ہے، سختی کرنا ہے، عذاب ہے کافروں کے لیے۔ جب آپ لوگوں کو لگتا ہوگا فوٹو دیکھنے کے بعد اوہ کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ہو رہی نا، کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، کیسے دبے ہوں گے، کئی گھنٹے کے بعد اندر سے نکالے گئے ہیں، بہت پریشانی۔ آئیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کو بھی ذرا سمجھ میں آئے گا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے تکلیف نہیں رکھی ہے۔ اگر واقعی اللہ تعالیٰ ان کو درجہ دینا چاہتا ہے شہیدوں کا تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی، آپ کو آپ کے حساب سے تکلیف ہے، کتنی تکلیف ہے، دب گیا، پھٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن نہیں۔ حدیث کے اندر آیا شہید 5 طریقے کے ہیں۔ مفتی مدینہ فضیلت الشیخ سلیمان رحیلی حفظہ اللہ نے ترکی اور سوریہ کے اندر جو ہوا، سیریا میں جو ہوا ابھی جو زلزلہ آیا، اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے حدیث کے حوالے سے کہ انشاءاللہ یہ لوگ بھی شہیدوں میں سے ہیں، اس لیے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شہیدوں کا درجہ عطا فرما دے، آمین۔ انہوں نے ایک حدیث پڑھی صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر، حدیث نمبر 2829، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہداء 5، شہید 5 طریقے کے ہیں۔ المطعون شہید، جو طاعون پلیگ کی بیماری میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ والمبطون شہید، اور جو پیٹ کی بیماری میں مارا جائے، پیٹ کی بیماری ہوئی مر گئے، یا پھر لیڈیز ہے بچہ پیدا ہوا اور وہ مر گئی، وہ بھی شہید۔ والغرق، اور جو ڈوب کے مر گیا انشاءاللہ وہ بھی شہید۔
शहादत का दर्जा है। वसाहिबुल हदमी, और जिसके ऊपर बिल्डिंग ही गिर जाए वो भी शहीद है। यानी कहीं जा रहा दब गया तो पूरी बिल्डिंग दब गई, सीधी बैठ गई। अब देख लीजिए नक्शे में, पूरी की पूरी बैठ गई, पूरी जमीन ही बैठ गई। बड़ी बड़ी इमारतें जो नजर आती थी एकदम झटके में 45 सेकंड जमीन के अंदर आ गई। वसाहिबुल हदमी, कितने लोगों की हड्डी टूट गई, जान चली गई, सर कान फट गए, कितने जख्मी हैं। शहीद। वशहीद फी सबीलिल्लाह, और जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है इस्लामी खिलाफत में, वो भी शहीद। तो यहाँ जो है वो साहिबुल हदमी, जो दब के मर जाए वो भी शहीद। तो फजीलत शेख मुफ्ती मदीना सुलेमान रुहैली हफिज़हुल्लाह ने कहा कि इंशाअल्लाह उन लोगों को भी अल्लाह ताला शहीदों का दर्जा अता करेगा। तो मेरे भाइयों, शहीदों के लिए तो दर्जा है ही। अब जो चीज़ है समझने के लिए हमें और आपको वो समझना ज़रूरी है। ये ज़लज़ले जो आ रहे हैं ये क़यामत की निशानियों में से है। क़यामत कायम नहीं होगी। एक हदीस पर गौर कीजिए, सही बुखारी किताबुल इस्तिस्क़ा हदीस नंबर 1036, ला तक़ूमुस्साअह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कायम नहीं होगी, क़यामत नहीं आएगी हत्ता युक़बज़ल इल्म, इल्म उठा लिया जाएगा। आज उलमा जा रहे हैं, दूसरे लोग जो आलिम नहीं है वो मैदान में नजर आ रहे हैं, मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग उन्हीं को आलिम समझ रहे हैं, और जो असली आलिम है वो नकली हो गए। कितने लोग हम लोगों के पास वीडियो भेजते हैं कि ये मौलाना साहब ने फरमाया, तो मैं उनके नीचे भेजता हूं कि प्लीज मौलाना को तो पहले सुनिए, मौलाना को भी सुनिए। आप कहां से सुन रहे हैं, इल्म कहां से हासिल कर रहे हैं? तो उलमा से इल्म को हासिल कीजिए। वही है हत्ता युक़बज़ल इल्म, इल्म उठा लिया जाएगा। वतक्सुर अज़्ज़लाज़िल, ज़लज़ले बहुत आएंगे, झटके, ज़लज़ले के झटके बहुत आएंगे। वततक़ारब अज़्ज़मान, ज़माना करीब हो जाएगा। देखिए जुमा आज है, अभी झटके में फिर जुमा आ जाएगा। ऐसा लग रहा महीना भाग रहा है, हफ्ता भाग रहा है, 24 घंटा निकल जा रहा है, देख रहे हैं आप। या फिर इसका माना यह हो सकता है जमाना करीब हो जाएगा, पूरी दुनिया मुट्ठी में आ जाएगी। और आज पूरी दुनिया मुट्ठी में है। आप कहीं भी बैठे बैठे दुनिया के बाजार में जा सकते हैं, यही बैठे बैठे आप अपने शहर हैदराबाद इंडिया में बैठे बैठे पूरी दुनिया में आप घूम सकते हैं झटके में। यानी जमाना करीब आ गया, जबकि जाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, या फिर आपको फ्लाई करके कहीं जाना है, जहां महीनों लगते थे, सालों लगते थे, आप मिनटों में पहुंच रहे हैं। तो जमाना करीब हो गया कि मार्केटिंग करीब हो गई, इसका माना ये भी होगा जमाना करीब हो गया। आपको क्या चीज चाहिए, घर बैठे बैठे सब मौजूद है। ये क़यामत की निशानियों में से है, जमाना करीब हो जाएगा। वतज़हर अल-फितन, और फितने जाहिर होंगे। वयक्सुर अल-हरज वहुवल क़त्ल, और क़त्ल व गारत गरी आम हो जाएगी। देख रहे हैं, क़त्ल व गारत गरी आम हो जाएगी। फिर उसके बाद ये बयान किया कि तुम्हारे पास माल होगा और मालों की ज्यादती होगी, कोई लेने वाला नहीं होगा। अब ये वक्त आने वाला है, ये तो नहीं आया, लेकिन कुछ चीज़ें तो आ गई है। तो इससे यह पता चला हमारे और आपके लिए अहम चीज़ें सोचने का, ज़लज़ला जो है वो कुछ पैगाम दे रहा है। आज ज़लज़ले के पैगाम पर हम कुछ बात करेंगे। ज़लज़ले बुरे लोगों के लिए अजाब है, ज़लज़ला बुरे लोगों के लिए अजाब है, नेक लोगों के लिए आजमाइश है, और दूसरे लोगों के लिए नसीहत है। ये तीन चीज़ें, तीन पॉइंट है। आइए तीनों पॉइंट पर गौर करते हैं। पहले ये लेते हैं कि हम और आप देख रहे हैं कि ज़लज़ला आया, ज़लज़ला आ गया तो यूं ही आ गया, यूं ही नहीं आता, बल्कि ज़लज़ला अल्लाह की नाराज़गी का जरिया है, यानी अल्लाह नाराज़ है हमसे। याद रखिएगा, जहां भी ज़लज़ला आए हम सबको सबक लेना है कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। पहले अपने आप को देखिए, अल्लाह हमसे नाराज़ है। आया तो वहां है, लेकिन सबसे अल्लाह नाराज़ है, इसलिए अल्लाह ने ज़लज़ला भेज दिया। वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफ़ा, सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 59, अल्लाह फरमाते हैं कि हम निशानियां भेजते हैं डराने के लिए ताकि लोग डर जाएं। तो ये ज़लज़ले अल्लाह की निशानियों में से है ताकि लोग डर जाएं। अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह, हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह अपनी तफसीर इब्न कसीर के अंदर सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 59 में एक कौल नकल करते हैं अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। कूफा के अंदर ज़लज़ला आया। अब ऐसा नहीं है कि ज़लज़ला दूसरी जगह नहीं आएगा, हर जगह आ सकता है। तो कूफा के अंदर ज़लज़ला आया, और ये सहाबा के ज़माने में भी ज़लज़ला आया है। तो कूफा में ज़लज़ला आया। जब ज़लज़ला आया तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या अय्युहन्नास,
ان ربکم یستعتبکم فاعتبوہ، اے لوگو غور سے سنو، بے شک تمہارا رب ناراض ہے، تم لوگ اپنے رب کی ناراضگی کو دور کر دو۔ کوفہ میں زلزلہ آیا تو انہوں نے ڈائریکٹ یہی کہا، اب یہ نہیں کہا کہ زمین کھسک گئی، کچھ ایسا ہو گیا، سیدھا کہا لوگو تمہارا رب تم سے ناراض ہے، اب رب کی ناراضگی کو دور کر دو۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اسی آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے کہا، قول نقل کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، مدینہ کے اندر زلزلہ آیا۔ جب مدینہ کے اندر زلزلہ آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 59 میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تشریح میں بیان کرتے ہیں، حدثتم وَلَئِنْ عَادَتْ لَأَفْعَلَنَّ۔ مدینہ کے اندر زلزلہ ہے تو کہا مدینہ والوں سن لو، تم لوگوں نے ضرور غلط کام کیا ہے، تم لوگوں نے ضرور غلط کام کیا ہے اور اللہ کو ناراض کر دیا ہے، اگر نہیں سدھرو گے تو میں مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو حاکم وقت کے لیے ہے کہ وہ ذرا پبلک کو یہ کرے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب مدینہ میں زلزلہ آیا، لوگوں سنو، تم لوگوں نے ضرور غلط کام کیا ہے اور اگر نہیں لوٹو گے، غلط کام نہیں چھوڑو گے تو میں مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا، نہیں آؤں گا، پھر نہیں رہوں گا، ایسے گناہگاروں کے درمیان میں کیوں رہوں گا، چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے، یہ زلزلے اللہ کی ناراضگی بتا رہے ہیں۔ نمبر 2، غور کیجئے، زلزلے جو آئے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ایسا ویسا نہیں، ایسا ویسا کس نے کیا؟ غور کرنے کی بات ہے، ایسا ویسا کس نے کیا؟ کرتا کون ہے؟ کس کے اندر پاور ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، کسی چیز کے ذریعے زمین کو ہلانے کا چکر ہے، اور بڑے بڑے ملک کوشش میں ہے کہ غریب ملک کو ہلا دے، پریشان کر دے، زلزلہ لے آئے۔ کوئی لا سکتا ہے کیا؟ زلزلہ لے آئے، کسی کے اندر طاقت ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ بولے نہیں 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 نہیں، وہ ملک ہے، وہ چکر میں لگا ہوا ہے، کسی طریقے سے غریب کو دبا دے، اس لیے زلزلہ آ رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، بالکل نہیں، زلزلہ اللہ لاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو زلزلہ لے آئے۔ آپ غور کریں، آسمان و زمین کا نظام چل رہا ہے، اس کو کس نے تھام رکھا؟ زمین ذرا ہلتی ہے بھائی، آسمان سے بھی تو بارش برستی ہے، آسمان سے بھی تو بجلی گرتی ہے، یہ سب بھی عذاب ہے، اور بارش کبھی زیادہ ہو جائے وہ بھی تو ایک عذاب ہے۔ سمندر کے اندر آپ دیکھ لیجئے طوفان ہے، کئی کئی علاقے جو سمندر کے کنارے ہیں، غور کیجئے، ایک دم طوفان آیا، پورے علاقے برباد ہو گئے، جھٹکے میں ختم۔ آپ نے سنا بھی ہوگا سری لنکا وغیرہ کے علاقے میں جو ہوا تھا، چنئی کا جو علاقہ ہے، یہ سب علاقے جو سمندر کنارے ہیں، جھٹکا آیا اور سمندر نے سب کو برباد کر دیا۔ تو یہ سمندر کے اندر جو بھونچال ہے، لاکھوں ہے، کس نے ایسا کیا؟ اللہ نے کہا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 41۔ آسمان و زمین کو گرنے سے اللہ نے روک رکھا ہے، آسمان اوپر ہے گر جائے گا، وہ اللہ نے روک رکھا ہے، زمین بھی ادھر ادھر ہو جائے، اور اگر اللہ نہ روکے تو کون ہے روکنے والا؟ گرنے سے کوئی روکنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا بردبار ہے، معاف کرنے والا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں کہتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 221 پر، کہ اللہ تعالیٰ زمین سے کہتے کہ تو سانس لے لے، تو زمین سانس لیتی ہے، اور زمین جہاں سانس لیتی ہے تو وہاں زلزلہ آتا ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے تاکہ وہ گناہ کو چھوڑ دے۔ اس لیے میرے بھائیو، اب ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں کے لوگ بچے ہوئے ہیں وہاں کیا کریں؟ وہ چھوڑ دیں۔ اب اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آخر نیک لوگ بھی ہیں، وہاں تو نیک لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا زلزلے کے ذریعے کہ صرف برے لوگ ختم ہوتے، نیک لوگ بچ جاتے، ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائی نیک لوگوں کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر برائی کا کام ہو رہا ہے تو آپ روکیے، ہاتھ سے روکیے، زبان سے روکیے، دل میں برا جانیے۔ برائی اگر آپ کے سامنے ہو رہی ہے، زناکاری بڑھ رہی ہے، قتل و غارت گری عام ہو رہی ہے، شراب پی جا رہی ہے، لائسنس زنا کے لیے ملا ہوا ہے، تو علماء کی ذمہ داری بنتی ہے، لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ روکے،
اپنی سرکار کو بھی بتائے کہ یہ سب کرنا نہیں، اللہ کے زلزلے کو دعوت دینا ہے نا، ذمہ داری تو بنتی ہے۔ تو آپ نیک لوگ بھی لپیٹ میں آ رہے ہیں، ان کے لیے آزمائش ہوگی۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 25۔ لوگوں اس فتنے سے بچو، آزمائش سے بچو کہ اللہ کی طرف سے جو آزمائش آئے گی صرف خاص ظالموں کے لیے نہیں ہے، بلکہ سب لوگ لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اور جب اللہ کا قانون شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب اجازت دیتا ہے تو سب لوگ لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ ارے برے لوگ کے ساتھ ساتھ نیک لوگ کیوں چلے گئے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیوں چلے گئے، کیوں ایسا ہوا ان کے ساتھ۔ آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ہم اور آپ اس حدیث پر غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ سب لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی نیت جیسی ہوگی اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2118۔ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ایک لشکر آئے گا، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ایک وقت آئے گا کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ایک لشکر آئے گا، اور لشکر میں سب لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو زبردستی لایا جائے گا، کچھ لوگ مارکیٹ میں ہوں گے ان کو بھی کہا جائے گا چلو، تو زبردستی آ رہے ہیں۔ باعث مقام پر جب یہ لوگ پہنچیں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اگلے کو پچھلے کو جتنے لوگ آئیں گے سب کو ختم کر دیں گے، زمین میں دھسا دیں گے، سب زمین کے اندر دھس جائیں گے۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ تو مارکیٹ میں ہوں گے، اپنے کام میں ہوں گے، کچھ لوگ نیک ہوں گے، تو یہ نیک لوگ مارکیٹ والے لوگ وہ تو ڈھانے کے لیے نہیں آئے ہوں، تو زبردستی ان کو لایا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یبعثون علی نیاتہم، کل قیامت کے دن ان لوگوں کو اپنی نیت کے حساب سے اٹھایا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی نیک ہے تو اس کی نیت کے حساب سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، لیکن لپیٹ میں سب لوگ آ گئے ہیں۔ کتنے لوگ یہ بھی بولتے ہیں نعوذ باللہ یہ عقیدے کے خلاف ہے، کچھ لوگوں کی ذہن بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو رحم ہے ہی نہیں، ان چھوٹے بچوں پر کس طرح رو رہے ہیں، کٹے پٹے ہیں، اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں۔ اللہ کی رحمت دیکھ لیجئے، 99 رحمت اللہ کے پاس ہے، اور ایک رحمت اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے جو انسان، جنات، چرند، پرند سب لوگ محبت کرتے ہیں، تو 99 اللہ محبت کر رہے ہیں۔ اب یہ جو سسٹم چل رہا ہے اللہ نے ان کے درجے کو بلند کرنے کے لیے کیا ہے، اس لیے ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب المرضى حدیث نمبر 5642، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله بها من خطاياه۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ کو اچھا نہ لگے، اللہ ہمارے درجے کو بلند کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف، کوئی تھکان، کوئی غم، کوئی ملال، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھ جائے تو کانٹے کی چبھن اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ ان کے درجے کو بلند کرتے ہیں۔ تو آج جو ان لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے اللہ نے ان کے درجے کو بلند کر دیا ہے، شہیدوں میں ان کا نام لکھ دیا ہے، تو پریشانی کی بات کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے اور ہم لوگوں کو تیاری کرنی چاہیے۔ اب حالات جب ایسے بنے ہوئے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے اللہ کا ایک نظام ہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 38۔ جو اللہ کی طرف سے لکھا تھا وہی ہوا۔ اب حالات ہمارے سامنے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ترکیہ اور سیریا کے اندر جو ہیں پریشان حال، اور پوری دنیا میں جتنے پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو زخمی ہیں اللہ جلد سے جلد ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو یتیم ہو گئے ہیں بچے اللہ ان کے لیے کوئی سہارا پیدا کر دے، عورتیں جو بیوہ ہو گئی ہے کوئی سہارا پیدا کر دے۔ پوری دنیا مل کر بھی اب چاہیں کہ ترکی کے اور سیریا کے اس حصے کو ویسا ہی بنا دے جیسا پہلے تھا، بنا سکتے کبھی بھی نہیں۔ پوری دنیا بھی اپنا پیسہ لگا دے تو نہیں ہوگا۔ بس اب جو لوگ ہیں، جو حالات ہیں ہمارے سامنے، ہمیں اور آپ کو اس کے حساب سے یہ کرنا ہے۔ ایک دو بات بیان کر کے آپ سے رک سکوں گا۔ اب یہ ہونے کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنے لیے کیا کریں؟ ان کے لیے تو سوچا اپنے لیے۔ اولا يرون انهم يفطرون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔
سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 126. کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو سال میں ایک بار یا 2 بار آزمائے جاتے ہیں پھر بھی سبق نہیں سیکھتے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم صدقہ و خیرات کرتے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کے راستے میں دیتے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب ایسا آیا تو مسجدیں ہماری بھر جاتی. فجر میں دیکھ لیجئے ہماری مسجدوں کے حالات. الحمدللہ آپ کی مسجد ان مسجدوں میں سے ایک ہے جو جمعہ میں کم سے کم امام صاحب کے کھڑے ہونے سے پہلے مسجد پیک تو ہو جا رہی ہے. ورنہ دوسری جگہ آپ جائیے مسجدوں کے حالات جمعہ کے دن بھی آپ دیکھ لیجئے. سبق حاصل کیا زلزلے سے؟ کچھ بھی سبق حاصل نہیں کیا. کچھ بھی نصیحت ہم نے حاصل نہیں کی. ڈر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا. ہم نے کیا سوچا ہمارے اوپر آئے گا تو دیکھیں گے, آئے گا تو کیا دیکھیں گے, ختم ہو جائیں گے. نصیحت حاصل کرنے کا مطلب یہی ہے نمازیوں کی تعداد بڑھنی چاہیے. سب نمازی ہو جائے, فوراً توبہ کریں, سب کو خیرات میں آگے آگے رہیے. سینت کے ہم اور آپ رکھے ہوئے ہیں, دے نہیں رہے, نکالیے اللہ کے راستے میں. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ ناراض ہے ہم سے, اللہ کو ہم ناراض کر بیٹھے, راضی کر لیجئے, منا لیجئے. غلط کام مت کیجئے, سودی کاروبار سے دور رہیے, میوزک مت سنیے. تو غلط کام سے دور رہنا بہت ضروری ہے. جو لوگ ادھر ادھر لگے ہوئے غلط کام میں وہ بھی دور ہو جائیں, صحیح کام میں آ جائیں. تو ہم اور آپ اگر سدھر جائیں گے تو اللہ کہے تو ہم کو سزا دیں گے. تو بس یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو تو دور کر دے. جو قرض میں ڈوبے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اللہ جو بیمار ہے شفائے کامل عاجل عطا فرما. جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ کوئی راستہ نکال دے. جو بے اولاد ہے اللہ ان کو اولاد عطا فرما. اللہ ہم سب کے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے. اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. اللہ ہم سب کو قرآنی بنا دے. ہم سب کو ایک بنا دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.